بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے عنوانات اپوزیشن، پاکستان میں اپوزیشن کی طرف سے یوم سیاہ اور FATF سیل ایٹ FBR، اور پچھلے کم و بیش ایک سال میں لیے گئے ریکارڈ قرضے، اور چوتھا سیگمنٹ ہے 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن ہوا اس کے کنکلوژن پر، یعنی 25 جولائی کی شام کو یہ ایک نظم لکھی گئی ان الیکشنز کے حوالے سے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ یوم سیاہ پاکستان کی کم و بیش ساری اپوزیشن یا حزب اختلاف کی پارٹیوں نے مل کر موجودہ حکومت PTI کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف منایا، اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں بھرپور ریلیاں اور جلسے ہوئے۔ کوئٹہ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز شریف، جو کہ اب روز بروز ایک بہتر اور نمایاں لیڈر کے طور پر اپنی پارٹی کے حوالے سے ابھرتی جا رہی ہیں، اور ویسے بھی پولیٹیکل لینڈسکیپ پر اوور آل ان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کوئٹہ کا انتخاب کیا۔ وہاں پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے کہا کہ پچھلے سال آج ہی کے دن پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو، ووٹ کو روندا گیا، الیکشن کو چوری کیا گیا اور عوام کے ساتھ فراڈ کیا گیا، اور انہوں نے سیکیورٹی اداروں کو ریکویسٹ کی یا وارن کیا کہ ایک نالائق کے لیے، یعنی نالائق وزیر اعظم عمران خان کے لیے، وہ عوام سے نہ ٹکرائیں۔ ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے جو اس کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک ہے اس کے ودن۔ لہٰذا سیکیورٹی فورسز کا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو پرائم منسٹر الیکٹ کرے یا الیکشن چرائے یا ووٹ کو روندے۔ اس کے علاوہ حاضرین سے انہوں نے نواز شریف کی معصومیت کے متعلق یا بے گناہی کے متعلق مختلف سوالات کیے کہ سب نے ویڈیو دیکھ لی اس جج صاحب کی جس نے فیصلہ دیا کہ جج صاحب خود فرما رہے ہیں کہ ان پر کچھ مخصوص طاقتوں کا پریشر تھا اور ایک خاص فیصلہ چاہتے تھے۔ اس کے باوجود کہ نواز شریف کے خلاف کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، کوئی شہادت حقیقی موجود نہ تھی اور کوئی جرم نہیں بنا، اس کے باوجود ان طاقتوں نے گویا بازو مروڑ کے ہم سے فیصلہ نواز شریف کے خلاف لکھوایا۔ تو کیا جس شخص کے خلاف قانون کی عدالت میں کوئی ثبوت نہ ہو، اس کا جرم ثابت نہ ہو اور وہ معصوم ہو، اس کو جیل میں رہنا چاہیے یا نہیں؟ تو عوام نے یقیناً جواب دیا کہ نہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا اس سلیکٹڈ اور جیلی مینڈیٹ والی حکومت کو آخری دھکا دینے کے لیے اگر اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے تو آپ ساتھ دیں گے؟ تو عوام نے ہاں میں جواب دیا۔ مریم نواز شریف کے علاوہ محمود خانہ چکتی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ نے بھی خطاب فرمایا۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور نیشنل پارٹی کے سربراہ نے بھی خطاب کیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لیڈروں نے خطاب کیا، اور سب نے سلیکٹڈ وزیر اعظم یا ایک سلیکٹڈ حکومت یا جیلی مینڈیٹ والی حکومت کو پر لعن طعن کی، اور سیکورٹی اداروں کے سازشوں کو جو ہے وہ لیمٹ کرتے رہے، اس پر احتجاج یا اس کو کرٹیسائز کرتے رہے۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے یہ کہا کہ پچھلے سال الیکشن کے دوران ہمیں کہا گیا کہ اس دفعہ نیشنل پارٹی، یعنی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ یہ حاصل بزنجو والی پارٹی، اور محمود خانہ چکتی کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو پارلیمنٹ میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری طرف سے یہ جواب تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں نہ بھی جانے دیں، عوام سے دور ہمیں نہیں رکھ سکتے۔ تو جلسے کی گیدرنگ امپریسو تھی کوئٹہ کے حوالے سے کہ مریم نواز شریف نے وہاں کیوں یہ انتخاب کیا کہ وہاں اس جلسے سے خطاب کریں بجائے کہ وہ پنجاب میں کسی مقام پر ہوتی۔ تو اس پر مختلف آراء ظاہر ہے، مختلف اسپیکولیشن ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہاں کا جو عموماً کہا جاتا ہے کہ احساس محرومی ہے بلوچستان میں، تو گویا اس کو بھی ایک مین سٹریم میں اس کو احساس دلانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر جیلی میں سے بھی زیادہ جیلی حکومت ہے تو ان کے احساس محرومی
یا اس جیلی مینڈیٹ والی حکومت کی موجودگی میں جو ایک عوام میں ڈس ایسوسیشن کا ایک احساس ہے، سینس آف ڈیپریویشن ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، سینس آف ڈیپریویشن، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ وہاں پر ویکیوم ہے، تو وہ گویا مسلم لیگ نواز اور الائز جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی مریم نواز کی لیڈرشپ کی پہچان صرف پنجاب نہ ہو بلکہ پورا پاکستان ہو، تو گویا وہ ایک قومی لیڈر کے طور پر اپنے کریڈینشلز کو انہانس کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ اور نیکسٹ جو جلسہ جس کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ کراچی میں ہوا، باغ جناب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا، اور ایز ایکسپیکٹڈ انہوں نے بھی کہا کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور یہ جیلی حکومت اور ووٹوں کو چوری کر کے بنائی گئی ہے، اور اس کے خلاف ہم بغاوت کا اعلان کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ وہاں پر JUIF یعنی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے اہم رہنما عبدالغفور حیدری نے بھی خطاب فرمایا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نواز کے نائب صدر ایاز صادق، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے رضا محمد رضا، اور نیشنل پارٹی یعنی حاصل بتنجو کی پارٹی جو ہے وہ اس کے اسحاق بلوچ صاحب نے خطاب کیا، اور سب نے الیکشن میں دھاندلی الیکشن کو جعلی قرار دیا اور الیکشن میں دھاندلی کو کریٹیسائز کیا، اور یہ کہا کہ یہ جعلی مینڈیٹ والی ووٹ چوری کرنے والی حکومت ہے، اور اب اس کے یعنی ناقابل برداشت ہو گئی ہے، عوام میں مہنگائی ہو گئی ہے، اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہت ہی ڈسمل ہے، اور یہ واقعتاً نالائق لوگوں کی حکومت ہے۔ نیکسٹ لاہور میں جلسہ ہوا مال روڈ پر، شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ اور اپوزیشن لیڈر، انہوں نے خطاب کیا اور یہ کہا کہ عوام کا سمندر یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں اور یہ تمہارے خلاف فیصلہ ہے۔ یہ جیلی وزیر اعظم، جیلی حکومت، یہ ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آئے، اور اس کے علاوہ قمر زمان کارا پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما، انہوں نے بھی خطاب کیا اور یہ کہا کہ لاہور نکلتا ہے تو پورا پاکستان نکلتا ہے۔ تو لاہور کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ گویا پورا پاکستان اس جیلی مینڈیٹ والی حکومت کے خلاف کھڑا ہے، اور شہباز شریف نے اور باقی لیڈروں نے سب نے مہنگائی اور جو ایک بہت ہی بری کارکردگی ہے موجودہ حکومت کی، اور ہر قسم کی یعنی ہر قسم کا جو انڈیکس ہے گڈ گورننس کا، اس پر ان کی بدترین کارکردگی کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ جی پشاور میں بھی ایک بڑا جلسہ عام ہوا جس میں جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان اور عوامی نیشنل پارٹی کے اسفندیار ولی، جمہوری وطن پارٹی کے آفتاب شیرپاؤ، مسلم لیگ نواز کے آسن اقبال، ان سب نے خطاب کیا۔ فضل الرحمان نے یہ فرمایا کہ یہ جو سلیکٹڈ حکومت، جیلی مینڈیٹ والی حکومت ہے، اب یہ سلیکٹڈ سے نیکسٹ پروموشن اس کی ہوگی، اب ریجیکٹڈ ہوگی۔ تو سب نے ووٹوں کو چوری کرنے، دھاندلی اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے ظلم زیادتی کرنے کے حوالے سے، یعنی ظلم زیادتی اس حوالے سے کہ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور موجودہ حکومت کی بدترین کارکردگی کو ہدف تنقید بنایا۔ اس کے علاوہ ایک عام بات جو شاید وہاں رہ گئی کوئٹہ کے حوالے سے، کہ وہاں پر یہ بھی بعض حاضرین جو جلسے کے تھے، عوام تھے، انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ تو مریم نواز نے اس نعرے کو گویا نظر انداز کیا، اس پر کوئی ایکشن یا ریئیکشن یا ریمارکس نہیں دیے۔ تو نیکسٹ عنوان ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سیل، FATF سیل ایٹ FBR، یعنی پاکستان کا ریونیو کلیکشن کا سب سے بڑا فیڈرل ادارہ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، وہاں پر ایک سیل قائم کیا گیا جو ان ریکوائرمنٹس کو انشور کرے گا کہ وہ پوری ہوں جو FATF نے ہم پر لگائی ہیں۔
یعنی وہ جو گرے لسٹ میں ہمیں ڈالا گیا ہے کہیں بلیک میں نہ ڈال دیں، تو اس کے لیے جو ہم نے پاپڑ بیلنے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل سیل قائم کیا گیا. اس کے سربراہ جو ہیں وہ ایف بی آر کے ایک افسر وحید مروت ہیں، سیل کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل آپ کہہ لیں. تو ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہیں اس کے ایک کسٹمز کے افسر ہیں محمد آصف. تو یہ انشور کرے گا کہ افیکٹو اور ٹائملی امپلیمنٹیشن ہو ان میس کی جو ٹیرر فنانسنگ کے متعلق ہے، اور اکراس دی بارڈر کرنسی کی سمگلنگ نہ ہو، اس کو انشور کریں گے. گویا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ریمیٹنسز پاکستان میں جو یعنی اس کی لائف لائن ہے، جو 25-26 ارب ڈالر پاکستان کے جو مختلف ممالک میں لوگ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو اپنے لواحقین کو وہ پیسے بیچتے ہیں، تو اس ریمیٹنسز کو مزید مشکل بنایا جائے گا، مزید لوگوں کو ٹیز کیا جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ریمیٹنسز میں کمی آئے گی. یہ ملٹی پرانگڈ اسٹریٹجی ہے انٹرنیشنل فنانشیل انسٹیٹیوشنز کی طرف سے، کہ ایک طرف وہ فلو جو ہے ہارڈ کرنسی کا، زر مبادلہ کا، جو ٹورڈز پاکستان ہے، اور جس کے لیے کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہیں، یعنی پاکستانیوں کے اپنے پیسے ہیں، تو ان کو مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے مشکل بنا دیا جائے تاکہ وہ فلو کم ہو جائے. اور ان ٹرن پھر پاکستان مزید انحصار کرے گا فنانشیل انسٹیٹیوشنز پر، آئی ایم ایف پر، ورلڈ بینک پر، ایشین ڈیولپمنٹ بینک پر، اور مختلف اداروں پر، اور ان کی زیادہ منتن ترلے کرے گا اور زیادہ ناک سے لکیریں نکالے گا. تو اس والے سے ماشاءاللہ موجودہ حکومت بڑی محنت کر رہی ہے کہ جو رہی صحیح کثر ہے وہ نکل جائے. تو یہ ان کوششوں کا یہ ایک ریفلیکشن ہے جو ایف اے ٹی ایف سیل ایف بی آر پر بنایا گیا. اگرچہ ایف بی آر دن رات یہ محنت کر رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی کاروبار نہ فلورش کرے، نہ کوئی انفلو ہو فارن ایکسچینج کا، یہاں سے لوگ جو ہے وہ سرمایہ لے کر بھاگ جائیں، اور جو رہ بھی جائیں تو وہ کاروبار کرنے سے کترائیں. یہ ان کی پوری محنت ہے، پورے اخلاص سے، نیت سے اس پر کام ہو رہا ہے. تو نیکسٹ عنوان ہے کہ پچھلے جو تقریباً 1 سال ہو گیا، یہ 11 مہینے، اس میں موجودہ حکومت نے ریکارڈ قرضے لیے، کم و بیش 14 ارب ڈالر 11 مہینوں میں، گویا پر منتھ مور دین 1 ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ لیا. تو آپ اس سے حساب لگا لیں کہ ایک تو ڈالرز کے حوالے سے، یعنی ان ٹرمز آف ڈالر، اس کی ویلیو جو ہے وہ پچھلے کسی بھی 1 سال میں اس سے کمپیئر کریں تو سب سے زیادہ ہے، اور بہت زیادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ڈی ویلیویشن آف پاکستانی کرنسی یا ڈی ویلیویشن آف روپیز کو بھی کمبائن کر لیں، تو یعنی اس کو اگر روپوں میں کنورٹ کریں گے تو یہ خوفناک حد تک آپ کو زیادہ لگے گا. تو بہرحال ظاہر ہے صداقت اور امانت کے پتلوں کی حکومت ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی پاگل خانے سے کوئی شخص جو ہے وہ بظاہر صحت مند ہو کر نکلا، تو ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ یہ صحت مند ہے، آپ اس کا دماغ ٹھیک ہے، یہ پاگل نہیں ہے. تو کہیں جا رہا تھا تو اسے آگے ایک بندہ نظر آیا، تو وہ کہتا ہے رکو، تو وہ رک گیا. تم پاگل ہو؟ وہ کہتا ہے یار نہیں، میں پاگل نہیں. وہ کہتا ہے تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ تم پاگل نہیں؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو نہیں. اس نے کہا یہ دیکھو میرے پاس ہے، اس کا مطلب تم پاگل ہو، میں نہیں ہوں. تو بہرحال یہ کیونکہ صداقت و امانت کا سرٹیفکیٹ لیے پھرتے ہیں اور حب الوطنی کا گویا چگا پہنا ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے جتنے چاہیں کر دینے. اور کرسپانڈنگ پچھلوں نے قرضے لیے تو میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی مکمل کیے، کچھ 100% کیے، کچھ 95% کیے. اس کے باوجود کہ ان کی ٹانگوں کو ڈھنگا ڈالا ہوا تھا سیکیورٹی فورسز نے، اسٹیبلشمنٹ نے، اور نام نہاد عدلیہ نے، پھر بھی انہوں نے کارکردگی دکھائی. یہ اب سارے ایک ہی پیج پر ہے، اور وہ پیج کیا ہے کہ قرضے لیتے جاؤ، کھاؤ پیو، اور ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہ ہونے دو، اور صبح شام گالی اور ایک فضول قسم کی کہ ہم بڑے ہیرو ہیں، بس اسی پر گزر کرو.
ابھی ریسنٹلی جیسے خان صاحب گئے امریکہ سے تو لگا یہ ہے کہ امریکہ کو باقاعدہ فتح کر کے گئے حالانکہ یہاں منتیں ترلے کر کے کوئی 10-15 منٹ کی ملاقات کی. وہ تو عبدالشکور وہ قادیانی جو ہے سرگودے اور ابوے کا اس نے بھی لے لیے تھے. اگر یہی کارنامہ ہے تو وہ بھی پھر ہیرو ہوگا. نہ صرف اس نے ان سے منٹ لے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بلکہ ہمارے جوڈیشل اور انتظامی اور قانونی اور آئینی ڈھانچے کو جو ہے نا اس کا مذاق اڑا کے جیل سے ہی ڈیشڈ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. تو ہمارا آئین قانون انتظامیہ اور عدلیہ منہ دیکھتی رہ گئی. تو نیکسٹ وہ نظم ہے اور یہ جسٹ فار دا سیک آف تذکرہ کہ وہ مارچ 2019 میں وہاں سے فارغ ہوا ہے جیل سے. یعنی اس کے لیے سارے قانون آئین جو ہیں وہ بینڈ کر دیے گئے اس لیے کہ نہ صرف انہوں نے انٹرنیشنل پریشر ڈلوایا بلکہ انہوں نے انڈائریکٹلی گریٹیفائی کیا, فنڈز بھی دیے بظاہر. یہ ویسے ہی نہیں کام ہوتے. تو ثاقب نثار نے $1,00,000 کا چیک بھی لیا فنڈ کے نام, ڈیم فنڈ کے نام پر. اب پتہ نہیں وہ کس کیپیسٹی میں لیتے ہیں جی. تو بہرحال اب نظم پیش کرتے ہیں جو پچھلے سال الیکشن کے اختتام پر لکھی گئی تھی اور وہ اس کی عکاسی کرتی ہے. آج بھی لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ یہی بات تھی تب بھی اور آج بھی. تو پیش کرتے ہیں جی انتخاب 2018. یہ 1 سال پرانی نظم ہے اور 25 جولائی 2018 کے اختتام پر لکھی گئی. ہم نے ایسا انتخاب بھی دیکھا ہے, ہم نے ایسا انتخاب بھی دیکھا ہے جیسے ہاتھ سے بنی کوئی ریکھا ہے. یعنی ہاتھ پر یہ جو لکیریں ہیں نا ان کو ریکھا یا قسمت کا انڈیکس کہا جاتا ہے نا, جو پامسٹری کے والے سے دلچسپی رکھتے ہیں. تو یہ جیسے اپنے ہاتھ سے ریکھا بنائی گئی ہو, ایسا انتخاب تھا کہ ہم نے ایسا انتخاب بھی دیکھا ہے, ہم نے ایسا انتخاب بھی دیکھا ہے جیسے ہاتھ سے بنی کوئی ریکھا ہے. وطن نیا بنانے ہر کوئی دوڑے ہے, وطن نیا بنانے ہر کوئی دوڑے ہے, زباں پہ گالی ہاتھ میں تیشہ ہے. وطن نیا بنانے ہر کوئی دوڑے ہے, زباں پہ گالی ہاتھ میں تیشہ ہے. یعنی جتنے نائب پاکستان کے معمار تھے سب کے پاس 2 چیزیں لگتا تھیں, ایک تیشہ کہ ہم نے پچھلے پاکستان کو ڈھانا ہے اور دوسرا گالی گلوچ اور دشنام. گویا دشنام, گالی گلوچ اور نان سینس قسم کی جو ٹاک ہے یہ ان کے ہتھیار تھے اور ساتھ روحانی سپورٹ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی اور بوٹوں کی. تو وطن نیا بنانے ہر کوئی دوڑے ہے, زباں پہ گالی ہاتھ میں تیشہ ہے, جیسے نشئی بندر کے ہاتھ میں استرا ہو, جیسے نشئی بندر کے ہاتھ میں استرا ہو, ہر ذی شعور کو تشویش ہے, اندیشہ ہے. جب کسی بندر کے ہاتھ میں استرا آ جائے اور وہ نشے میں بھی ہو, بندر نہ بھی نشے میں ہو تو پھر بھی اتنا ہی خطرناک ہے, نشے میں ہو تو پھر تو بات ہی نرالی ہے جی. پھر تو کیا کہتے ہیں کہ 2 عطشہ بلکہ 6 عطشہ ہوگا. تو جیسے نشئی بندر کے ہاتھ میں استرا ہو, ہر ذی شعور کو تشویش ہے, اندیشہ ہے. حالات نے ثابت کر دیا ہے نا کہ نشئی بندر کے ہاتھ میں استرا آ گیا. تو آپ نے دیکھ لیا ملک کے کیا حالات. تو جیسے نشئی بندر کے ہاتھ میں استرا ہو, ہر ذی شعور کو تشویش ہے, اندیشہ ہے. چند دنوں کی بات ہے لہ جائے گا, چند دنوں کی بات ہے لہ جائے گا, جو شوقین حضرات کو بھلیکھا ہے. اب وہ چند دن گزر گئے نا, لہ گیا ہے نا. لہ یعنی پنجابی میں کہتے ہیں لہ جانا, اتر جانا, کسی نشے کا اتر جانا یا الجھن کا دور ہو جانا. وہ جو ایک فالس امید پروپیگنڈے اور محکمہ زراعت کی طاقت سے کریٹ کی گئی تھی, وہ فالس امید اب ڈیش ٹو دی گراؤنڈ, اب وہ ختم ہو گئی. اب وہ ٹکڑے ٹکڑے وہ خواب ہو گیا. جو شوقین حضرات کو بھلیک ہے, جو الجھن تھی, جو کنفیوژن تھا, جو ایک فالس امپریشن کریٹ کیا گیا تھا, اب وہ ختم ہو گیا. چند دنوں کی بات ہے لہ جائے گا,
یعنی تب یہ پیشن گوئی ایک سینس میں کہہ لیں کہ یہ اتر جائے گا، یہ جو ڈرامہ رچایا نا، یہ لوگ نیا نیا پاکستان بنانے کے چکر میں ہر اخلاقی حدود اور قانونی اور آئینی حدود کو پھلانگ رہے ہیں، انہیں پتہ چل جائے گا. چند دنوں کی بات ہے، لہ جائے گا جو شوقین حضرات کو بھلیکھا ہے. ہم نے ایسا انتخاب بھی دیکھا ہے جیسے ہاتھ سے بنی کوئی ریکھا ہے. وطن نیا بنانے ہر کوئی دوڑے ہے، زباں پہ گالی ہاتھ میں تیشہ ہے. جیسے نشئی بندر کے ہاتھ میں استرا ہو، ہر ذی شعور کو تشویش ہے، اندیشہ ہے. چند دنوں کی بات ہے، لہ جائے گا جو شوقین حضرات کو بھلیکھا ہے. تو اب بھی جن کو بھلیکھا ہے مزید کوشش کریں، انشاءاللہ اتر جائے گا. تو اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ اور پاکستان زندہ باد.